مرحوم صدر قزوینی نے اس کافر کا مفصل حال 3 کتابوں بہار، منتخب تاریخی اور تاج الملوک سے نقل کیا ہے، جو میں اس ویڈیو میں مختصراً آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک حجازی شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ کے کوچہ میں سے گزر رہا تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی، جن کے ہاتھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا، لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ جابر نے کہا کہ ابھی قبر رسول مطہر کی زیارت سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راستے میں اس غلام نے کہا کہ ایک شخص کی ہیبت دیکھ کر مجھ میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کس صورت کا ہے؟ غلام نے کہا یہ شخص ایک گدھا ہے جس کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ لگی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔ میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ غلام گیا، اس شخص کو بلایا۔ جب بازار سے نکل گئے تو تنہائی میں اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس قدر بدصورت کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا اے جابر، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم پاک رسول اللہ کے صحابہ خاص میں سے ہو، اور تم بھی مجھے پہچانتے ہو کہ میں بریدہ بن وابل ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ساربان تھا۔ ابھی یہ کلام اس کے منہ میں ہی تھا کہ بہت رویا۔ جابر نے بھی جب امام کا نام سنا تو وہ بھی بہت روئے۔ پھر اس بدبخت شخص نے کہا کربلا کے سفر میں ہم سے آل ابا علیہ السلام ہمیشہ مجھ پر مہربانی کرتے تھے۔ ایک منزل پر تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیص کو اوپر کیا تو میری نظر سنہری ازار بند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شہر بانو کو بطور ہدیہ دیا تھا، اور اس ازار بند میں جواہر پروئے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں یہ ازار بند لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے مانگنے کا ارادہ کرتا تھا، لیکن حضرت کی ہیبت مانع ہو جاتی۔ انتظار میں تھا کہ امام کے ازار بند کو چوری کر لوں، لیکن چوری کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے تمام صحابیوں، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے وطن پلٹ جانے کی ہر ایک کو اجازت دے دی، مجھے بھی فرمایا اور معذرت کی کہ میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا، جس قدر میرا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس قدر تاکید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جا، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہی ہے، اور اگر اس صحرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا۔ میں آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنا کرایہ اور انعام وصول کیا۔ آقا زادوں سے خدا حافظی کی، اونٹوں کو آگے لگایا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں ازار بند کا خیال آیا کہ ازار بند حاصل نہ کر سکا، بہت پریشان ہوا اور بہت ہی تکلیف ہوئی کہ ازار بند حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر مصمم ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو ہر صورت ازار بند لوں گا، لہٰذا کربلا کے شرقی سمت کی طرف سے ایک تختانی جگہ تھی، اس میں اتر گیا، اونٹوں کو چراہ گاہ کی طرف بھیج دیا۔ بالآخر 10ویں کا دن غروب ہوا، البتہ عصر کے وقت بہت تنگ ہوا تھا کہ اچانک ہوا تاریک ہو گئی، سخت آندھی چلی، زلزلہ آیا، سورج کی ٹکی سیاہ ہو گئی تھی، نعرے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ اس کائنات میں کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہے، کہ زمین میں زلزلہ آیا ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، لہٰذا اٹھا اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوا میں آیا۔ دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف گیا۔ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں پر پڑی کہ بغیر غسل و کفن کے خاک پر پڑے ہیں۔ ان مقتولین کے درمیان گردش کی میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد حسین پر پڑی کہ خاک پر پڑے ہوئے ہیں، اور دشمن لباس بھی لوٹ کر لے گئے۔ اس تاریکی شب کے باوجود ان کے بدن مبارک سے نور چمک رہا تھا جو چاند کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں ازار بند تھا۔ جب ازار بند کو دیکھا تو حضرت علیہ السلام نے کئی گرہیں لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں ہوش ہوا اور ڈرتے کامتے ہوئے ازار بند کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک دیکھا کہ امام علیہ السلام نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور ازار بند پر رکھ دیا۔ میں ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوا کہ اگر زندہ ہیں تو پھر سار کیوں نہیں ہے، اور اگر زندہ نہیں تو ہاتھ کو کس طرح حرکت دیتے ہیں۔
ایک لہجہ سوچا اور پھر شکاوت میرے اوپر غالب آ گئی اور قریب آیا. ہاتھ ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹ سکا. اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت اسی دائیں ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید مارا کہ میری ہڈیوں کے جوڑ اور اعضاء کے جوڑ ٹوٹتے محسوس ہوئے. لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت کے سینے پر پیر رکھا اور پوری طاقت سے ہاتھ کو بچائے خود ایک انگلی کو آزار بند سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹا سکا. پاس میرے پاس ایک چاقو تھا. اسے نکالا اور کھولا اور چاقو سے امام علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دی. البتہ منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ تلوار سے حضرت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے. وہ ظالم خود کہتا ہے میں نے آسمان سے خوفناک صدائیں اور گرج سنی کہ زمین کانپنے لگی. میں نے اب ہزار بند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اپنے پیچھے سے گریا زاری کی بہت دکھی آوازیں سنی جس سے میرا جسم کانپنے لگا. آسمانی بجلی چمکی گویا آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرا ہو اور مجھے لگا ہو. پس اپنے آپ کو اس قتل گاہ میں گرا دیا. اچانک دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسن مجتبیٰ اجمعین اور دیگر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے ہیں اور امام علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا. پیغمبر خدا نے بلند آواز سے فرمایا اے فرزند دختر احمد، ہم پر یہ بہت گرا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لاش کو پامال کیا گیا ہے. پھر پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کوفہ کی طرف بڑھایا اور امام علیہ السلام کے سر کو کوفہ سے لائے اور بدن سے منحلق کر دیا اور امام اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امیر المومنین، پھر فاطمۃ الزہرا، پھر امام مجتبیٰ پر سلام کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دل کی ٹھنڈک، تجھے اس حال میں کیسے دیکھوں؟ تمہارا جسم کیوں کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے اور سوراخ سوراخ ہوا ہے؟ تمہارے جسم کی ہڈیاں کس طرح چور چور ہو گئی ہیں؟ عرض کیا اے میرے نانا، گھوڑوں کے سوموں نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. پیغمبر خدا بلند آواز سے روئے اور واہ حسینہ کے بیان کرتے رہے. پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی خون میں آلود ہے اور چہرہ مجروح ہے. تمہیں گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا ہاں بابا، شمر ملعون نے میرا سر پس گردن کاٹا ہے. حضرت امیر المومنین نے بہت زیادہ رو لینے کے بعد فرمایا اے کاش میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اوپر قربان کرتا. پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا اے میرے نور، یہ تم حسین ہو جو ہاتھ پر پڑے ہوئے ہو؟ ابھی تک تمہیں دفن ہی نہیں کیا گیا اور تمہاری قبر ہماری قبور سے دور کر دی گئی. پس فرمایا بروز قیامت خدا سے جب ملاقات کروں گی تو جو مصیبتیں مجھ پر اور میری اولاد پر آئی سب کے لیے شکایت کروں گی. پھر اپنے فرزند حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے سر کے بال کو حزاب کیے. منتخب تاریخی میں ہے کہ سید الشہداء نے ان کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا اے جد بزرگوار، خدا کی قسم ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کے لباس اور اموال کو لوٹ لیا گیا. اس طرح کچھ لحظات جناب سید الشہداء اپنے بزرگوں سے باتیں کرتے رہے اور اپنا حال بتاتے رہے. اس وقت جناب زہرا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے فرزند پر یہ مصیبتیں نازل کی ہیں. اے بابا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سر کے بالوں کو حزاب کر لوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اپنے بالوں کو حزاب کر لو، میں بھی اپنی ریش کو خون حسین سے حزاب کرتا ہوں. پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، جناب فاطمہ اور حسن مجتبیٰ اجمعین نے خون سید الشہداء سے حزاب کیا. پھر رسول اللہ کی نظر امام حسین کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا اے میرے نور نظر، تمہارے ہاتھوں پر کس ظالم نے ظلم کیا ہے؟ امام نے عرض کیا میرا ایک ساربان تھا، آزار کے لالچ میں اس نے میرے ہاتھوں پر ظلم کیا. ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت یہ کام کیا ہے. جب آپ کی آواز سنی تو اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپا دیا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا اے بے مروت، میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو جسے جبرائیل اور ملائکہ چومتے تھے تو نے شہید کر دیا؟ کیا پہلے زخم اور ضربیں کام تھی کہ تو نے اور بھی ضربیں لگائیں؟ سود اللہ وجہ کیا جمال،
اے جمال تیرا چہرہ سیاہ ہو، اب تو کبھی دنیا و آخرت میں اچھائی نہ دیکھے گا، اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کر دے گا اور بزور محشر قاتلین کے گروہ میں مشہور فرمائے گا۔ چونکہ رسول خدا نے میرے لیے یہ دعا کی تھی تو اسی وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری یہ حالت بن گئی۔